مسلک رضا رضا مرحبا مرحبا، نغمہ رضا رضا مرحبا مرحبا، جذبہ رضا رضا مرحبا مرحبا، جلوہ رضا رضا مرحبا مرحبا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، سلسلہ ہمارے اعلیٰ حضرت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کا سلسلے میں شامل ہونا ہماری بخشش کا ذریعہ فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل، بڑا ہی پیارا سلسلہ ہمارے اعلیٰ حضرت۔ آج جو ٹاپک ہے نا، اس سلسلے کا جو نام ہے اعلیٰ حضرت اور سادات کرام۔ اعلیٰ حضرت کو سادات کرام سے کیسی محبت تھی، آپ کیسا ادب کیا کرتے تھے، آج کے سلسلے میں انشاءاللہ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے اچھی نیت کر لیجئے، اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے اور علم حاصل کرنے کے لیے سلسلے میں شرکت کروں گا انشاءاللہ۔ جو سنوں گا اس پر عمل کی نیت بھی کروں گا، عمل کی کوشش بھی کروں گا، اور سنی ہوئی اچھی باتوں کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ الکریم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا خلاصہ ہے، جو مجھ پر روز جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ جمعہ کا دن سید الایام، سارے دنوں کا سردار، اور مسلمانوں کے لیے یوم عید کہا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے جمعہ کے دن کی بڑی تعظیم کریں، ادب و احترام کریں، اور اس مبارک دن کو نیکیوں میں اچھے کام کرتے ہوئے، درود و سلام پڑھتے ہوئے گزارنے کی کوشش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سادات کرام سے محبت کا کیا پیارا انداز تھا، سنتے ہیں۔ مدینۃ المرشد بریلی شریف کے کسی محلے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدعو تھے، یعنی آپ کی دعوت رکھی گئی تھی۔ ارادت مندوں نے اپنے یہاں لانے کے لیے پالکی کا اہتمام کیا۔ پہلے کے دور میں پالکی ہوتی تھی، چار طرف سے لوگ اس کو لے کر چلتے ہیں، اور پھر جو مین اس میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں وہ بیچ میں بیٹھ کر اس میں سواری کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سوار ہو گئے، اور 4 مزدور پالکی کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر چل دیے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ یکایک امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پالکی میں سے آواز دی، پالکی روک دیجئے۔ پالکی رک گئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوراً باہر تشریف لائے، اور بھرائی ہوئی آواز میں مزدوروں سے فرمایا، سچ سچ بتائیے آپ میں سید زادہ کون ہے؟ کیونکہ میرا ذوق ایمان سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو محسوس کر رہا ہے۔ کیا اعلیٰ حضرت کی بات ہے۔ سادات کرام نے کاندھا دیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ میرا ذوق ایمان سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو محسوس کر رہا ہے۔ ایک مزدور نے آگے بڑھ کر عرض کی، حضور میں سید ہوں۔ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہ ہونے پائی تھی کہ عالم اسلام کے مقتدر پیشوا اور وقت کے عظیم مجدد رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا امامہ شریف اس سید زادے کے قدموں میں رکھ دیا۔ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے، اور ہاتھ جوڑ کر التجا کر رہے تھے، معزز شہزادے میری گستاخی معاف کر دیجئے، بے خیالی میں مجھ سے بھول ہو گئی، ہائے غضب ہو گیا،
جن کی نعل پاک میرے سر کا تاج عزت ہے، ان یعنی شہزادے کے کاندھے پر میں نے سواری کی۔ اگر بروز قیامت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ احمد رضا کیا میرے فرزند کا دوش نازنین اس لیے تھا کہ وہ تیری سواری کا بوجھ اٹھائے، میں کیا جواب دوں گا؟ اس وقت میدان محشر میں میرے ناموں سے عشق کی کتنی زبردست رسوائی ہوگی۔ کئی بار زبان سے معاف کر دینے کا اقرار کروا لینے کے بعد امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے آخری التجائے شوق پیش کی، محترم شہزادے، اس لاشعوری میں ہونے والی خطا کا کفارہ جبھی ادا ہوگا کہ اب آپ پالکی میں سوار ہوں گے اور میں پالکی کو کاندھا دوں گا۔ اس التجا پر لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور بعض کی تو چیخیں بھی بلند ہو گئی۔ ہزار انکار کے بعد آخر کار مزدور شہزادے کو پالکی میں سوار ہونا ہی پڑا۔ یہ منظر کس قدر دل سوز ہے۔ اہل سنت کا جلیل القدر امام مزدوروں میں شامل ہو کر اپنی خدا داد علمیت اور عالمگیر شہرت کا سارا اعجاز خوشنودی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ایک گمنام مزدور شہزادے کے قدموں پر نثار کر رہا ہے۔ اللہ پاک کی اعلیٰ حضرت پر کروڑوں رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اعلیٰ حضرت اپنے شعر میں فرماتے نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کیا ادب سادات کرام کا اعلیٰ حضرت فرماتے تھے، کتنا پیارا انداز تھا۔ کیوں کہ اعلیٰ حضرت کو ہمارے پیارے آقا رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد پیار تھا، عشق تھا، محبت تھی۔ تو چونکہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت ہے تو آپ کی آل سے بھی محبت ہونی چاہیے نا، اور واقعی آپ کی آل سے بہت محبت فرماتے تھے۔ بلکہ ایک اور واقعہ سادات کرام کی محبت اور ادب کا آتا ہے کہ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر پر ایک کم عمر صاحب زادے خانہ داری کے کاموں کے لیے، یعنی گھر کے کام کاج میں امداد کے لیے اعلیٰ حضرت کے گھر پر ملازم ہوئے، یعنی ان کو جاب پر رکھا گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تو سید زادے ہیں، لہٰذا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے گھر والوں کو تاکید فرما دی۔ کیا تاکید فرمائی؟ کہ صاحب زادے سے خبردار کوئی کام نہ لیا جائے، یہ مخدوم زادے ہیں، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمند ہے، ان سے خدمت نہیں لینی بلکہ ان کی خدمت کرنی ہے۔ لہٰذا کھانا وغیرہ اور جس شے یعنی چیز کی ضرورت ہو ان کی خدمت میں حاضر کی جائے۔ جس تنخواہ یعنی ان کو جو سیلری دینے کا وعدہ طے ہوا ہے نا، ان کو سیلری نہیں بطور نذرانہ پیش کیا جائے۔ چنانچہ حسب الارشاد یعنی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ارشاد کے مطابق حکم کی تعمیل ہوتی رہی۔ کچھ عرصے بعد وہ صاحب زادے خود ہی تشریف لے گئے۔ جو ہے اللہ کا ولی بے شک، عاشق صادق نبی بے شک، غوث اعظم کا جو ہے متوالا، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کے، کیا پیارا انداز تھا اعلیٰ حضرت کا سادات کرام سے محبت کا۔ ہم بھی غور کریں کہ ہم بھی سادات کرام سے محبت کرتے ہیں، سید صاحبان سے محبت کرتے ہیں۔ ہاں، ان سے محبت کرنا بڑے ثواب کا کام ہے، بلکہ اس کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ سادات کرام سے پیار کرنے، محبت کرنے کی تو تاکید فرمائی گئی ہے، جیسا کہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت۔ بیان کردہ آیت مبارکہ کی تفسیر میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قربا سے مراد سادات کرام و اہل بیت عظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے۔ الحمدللہ، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور سادات کرام وہ مقدس ہستیاں ہیں، ان سے محبت رکھنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے فضائل و مناقب احادیث مبارکہ میں بھی آئے ہیں۔
جیسا کہ سراپا انوار تمام نبیوں کے سالار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرے اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، میں روز قیامت اس کا صلہ یعنی بدلہ اسے عطا فرماؤں گا۔ کیا پیاری حدیث پاک ہے۔ اور ایک حدیث پاک سنیے، ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، جو شخص اولاد عبد المطلب میں سے کسی کے ساتھ دنیا میں نیکی یعنی بھلائی کرے، اس کا صلہ یعنی بدلہ دینا مجھ پر لازم ہے جب وہ روز قیامت مجھ سے ملے گا۔ ہم کو سارے سیدوں سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ تو اے عاشقان رسول، واقعی سادات کرام سے محبت کرنا جو ہے نا، یہ ہمارا ایمان کا تقاضا بھی ہے، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم کو محبت ہے، تو ہمیں آپ کی آل سے بھی محبت ہونی چاہیے اور خوب محبت کرنی چاہیے، خوب خدمت کرنی چاہیے۔ ہاں پتہ چل جائے نا یہ سید صاحب ہے، بس خلاص اب ہمارا کہتے ہیں نا تصور یہ جمے، یہ میرے آقا کی آل ہے، مجھے ان کی خدمت کرنی ہے، ان کا ادب کرنا ہے، میری وجہ سے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اچھا بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ کیا معلوم یہ سید ہے یا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں امیر علیہ سنت سے بھی سوال کیا گیا اور اعلیٰ حضرت سے بھی سوال کیا گیا۔ یہ دونوں مبارک ہستیوں نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے، سنتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی کے سید ہونے کا ثبوت نہ ہو تو کیا اس کی بھی تعظیم کی جائے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تعظیم کے لیے نہ یقین درکار ہے اور نہ ہی کسی خاص سند کی حاجت، لہٰذا جو لوگ سادات کہلاتے ہیں ان کی تعظیم کرنی چاہیے، ان کے حسب و نسب کی تحقیق میں پڑھنے کی حاجت نہیں اور نہ ہی ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اب سنیے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے سادات کرام سے سید ہونے کی سند طلب کرنے اور نہ ملنے پر برا بھلا کہنے والے شخص کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا، فقیر، اعلیٰ حضرت عاجزاً اپنے کو فقیر کہا کرتے تھے، فقیر بارہا فتویٰ دے چکا ہے کہ کسی کو سید سمجھنے اور اس کی تعظیم کرنے کے لیے ہمیں اپنے ذاتی علم سے اسے سید جاننا ضروری نہیں۔ جو لوگ سید کہلائے جاتے ہیں ہم ان کی تعظیم کریں گے، ہمیں تحقیقات انویسٹیگیشن کی حاجت نہیں، نہ سیادت کی سند مانگنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور زبردستی سند دکھانے پر مجبور کرنا اور نہ دکھائے تو برا کہنا، مطعون یعنی بدنام کرنا ہرگز جائز نہیں۔ جو لوگ اپنے نسب پر امین ہے، ہاں جس کی نسبت ہمیں خوب تحقیق سے معلوم ہو کہ یہ سید نہیں اور وہ سید بنے تو اس کی ہم تعظیم نہ کریں گے، نہ اسے سید کہیں گے، اور مناسب ہوگا کہ نا واقفوں کو اس کے فریب یعنی دھوکے سے مطلع یعنی اطلاع کر دیا جائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ارشاد گرامی میں ان نادانوں کے لیے عبرت کے مدنی پھول موجود ہے جن کا سادات کرام کی تعظیم و توقیر اور ادب بجا لانے یا ان حضرات کی حاجت روائی کرنے کا اس وقت تک ذہن ہی نہیں بن پاتا کہ جب تک سادات کرام اپنے نسب پر کوئی گواہ پیش نہ کر دیں یا سند نہ دکھا دیں۔ ایسے کو ڈر جانا چاہیے، اور اس بری عادت کے سبب اگر کہیں نانا حسنین تاجدار حرمین صلی اللہ علیہ وسلم روٹھ گئے اور بروز قیامت ان سے ان کے مسلمان ہونے کا ثبوت طلب کیا گیا تو کیا بنے گا؟ ایک واقعہ ہے، مکاشفۃ القلوب میں نقل کیا گیا ہے کہ سادات کرام کے کھاتے پیتے گھرانوں میں سے ایک گھر میں سید زادیہ رہتی تھی۔ خدا عز و جل کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کا باپ فوت ہو گیا، وہ کمسین جانے یتیم اور فقر و فاقہ کا شکار ہو گئی، یہاں تک کہ انہوں نے شرم کی وجہ سے اپنا وطن چھوڑ دیا، وطن سے نکل کر کسی شہر کی ویران مسجد میں ٹھہر گئیں۔ ان کی ماں نے انہیں وہیں بٹھایا اور خود کھانا لینے کے لیے باہر نکلی۔ چنانچہ وہ شہر کے ایک امیر شخص کے پاس پہنچی
جو مسلمان تھا، اس نے اسے اپنی ساری آپ بیتی سنائی، مگر وہ نہ مانا اور کہنے لگا تم ایسے گواہ لاؤ جو تمہارے بیان کی تصدیق کرے، جبھی میں تمہاری امداد کروں گا۔ وہ عورت یہ کہہ کر وہاں سے چل دی کہ میں غریب الوطن یعنی بے وطن ہوں، گواہ کہاں سے لاؤں؟ پھر وہ ایک بے ایمان کے پاس آئی اور اسے اپنی کہانی سنائی۔ چنانچہ اس نے اس کی باتوں کو صحیح سمجھ کر یہاں کی ایک عورت کو بھیجا کہ اسے اور اس کی بیٹیوں کو میرے گھر پہنچا دو۔ اس شخص نے ان کی عزت اور احترام میں کوئی کمی نہ کی۔ اب سنیں کہ اس کو اس کا کیا صلہ ملا۔ جب آدھی رات گزر گئی تو اس مسلمان امیر نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر حمد کا جھنڈا باندھا ہے اور ایک عظیم الشان محل کے قریب کھڑے ہیں۔ اس امیر نے آگے بڑھ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محل کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان مرد کے لیے ہے۔ امیر نے کہا، میں خدا عز و جل کو ایک ماننے والا مسلمان ہوں۔ حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، تم اس بات کے گواہ لاؤ کہ واقعی تم مسلمان ہو۔ وہ بہت پریشان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس سیدہ عورت کی بات یاد دلائی جس سے اس نے گواہ مانگے تھے۔ یہ سنتے ہی اسے غموں نے آ گھیرا اور وہ اس سیدہ عورت اور ان کے بچوں کی تلاش میں نکل پڑا۔ تلاش کرتے کرتے اس بے ایمان کے گھر پہنچا اور اس سے کہا کہ سید زادی اور اس کی بچیوں کو مجھے دے دو، مگر اس نے انکار کر دیا اور بولا، میں نے ان کے سبب عظیم برکتیں پائی ہے۔ امیر نے کہا، مجھ سے 1000 دینار یعنی سونے کے سکے لے لو اور انہیں میرے سپرد کر دو، لیکن اس نے پھر بھی انکار کر دیا۔ تب اس امیر کے دل میں اسے یعنی سید زادی کو تنگ کرنے کا خیال آیا۔ وہ بے ایمان اس کی بری نیت دیکھ کر بولا، جنہیں تم لینے آئے ہو میں ان کا تم سے زیادہ حقدار ہوں، اور تو نے خواب میں جو محل دیکھا ہے وہ میرے لیے بنایا گیا ہے۔ کیا تجھے اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے؟ خدا پاک کی قسم، میں اور میرے گھر والے اس وقت تک نہیں سوئے جب تک کہ ہم سب اس سیدہ کے ہاتھ پر دامن اسلام سے وابستہ نہ ہو گئے۔ میں نے بھی تیری طرح خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا سید زادی اور اس کی بیٹیاں تیرے پاس ہیں؟ میں نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ محل تیرے اور تیرے گھر والوں کے لیے ہے۔ مسلمان امیر یہ باتیں سنتے ہی واپس لوٹ گیا، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس مایوسی کے ساتھ واپس ہوا ہوگا۔ میرے سب عزیز چھوٹے، میرے دوست بھی گو روٹھے، شاہ تم نہ روٹھ جانا، مدنی مدینے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، FGN چینل کے ناظرین، سنا آپ نے کہ سادات کرام سے سند مانگنا کہ تم سید ہو یا نہیں، کوئی گواہ لاؤ، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمیں بس پتہ چل جائے یہ سید ہیں، بس ہمیں ادب و احترام کرنا ہے اور برکتیں حاصل کرنی ہے، کہیں آزمائش میں نہ آ جائے۔ نیت کر دیجئے کہ انشاءاللہ خوب سادات کرام کا ادب کریں گے، ان کی برکتیں حاصل کریں گے۔ غریب سادات کرام ہیں، ان کی مالی مدد کریں، ہاں ہر مہینے ہو سکے تو کچھ نہ کچھ ہیلپ کریں۔ اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ ہو سکیں تو جیسے جو ڈاکٹر اسلامی بھائی ہیں، سادات کرام اگر آپ کے یہاں پر آ رہے ہیں، ہو سکے تو فری میں ان کا علاج کر دیجئے، آدھی رقم لے کر علاج کر دیجئے، ہے نا، ہو سکتا ہے جتنا بن سکتا ہے۔ پتہ یہ سادات کرام ہیں، ان کی خدمت کریں، انشاءاللہ اس کا صلہ ان کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے انشاءاللہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں اعلیٰ حضرت کے صدقے سادات کرام کا ادب کرنے اور ان کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
مسلک رضا رضا مرحبا مرحبا نغمہ رضا رضا مرحبا مرحبا جذبہ رضا رضا مرحبا مرحبا جلوہ رضا رضا